جن کو یہ خاص توفیق ہوتی ہے کہ انہوں نے نیا مذہب لوگوں کو دینا ہوتا ہے، نئی شریعت انہوں نے دینی ہوتی ہے. ایک عورت ہے جو بیوہ ہو گئی زمانے میں، عورت زمانے میں بیوہ ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کے یہاں شادی ہو گئی ہے، نئی نئی دلہن ہے نا، تو اس گھر کی مائی نے کوشش کرنی ہے وہ جوان بیوہ جو ہے نا وہ نا آپ کے مالی دلہن کو مل جائے گا کہ جیسے اس کا شوہر موت نہ ہو تو ہمارا بیٹا بھی موت نہ ہو جائے. تو کیا یہ جو عورت ہے بیوہ ہو گئی ہے زمانے کے اندر، اس کے کہنے سے اس کا بندہ بن گیا، یا اس نے بندہ خود مار دیا بیچاری نے پکڑ کے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا بھائی. تو خدا کا شکر کرے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت بڑی بڑی خوبیاں نا، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ہاتھی ہیں، مہدی ہیں، رافع ہیں، اللہ پاک نے آپ کو جنت کا مالک بنایا، خاص کے نعمت ہے، اللہ پاک نے بڑی فضیلت. ان سب فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے ہیں. تو کیا یہ کسی بیوہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آ گئی ہے بیچاری دلہن کو دیکھنے کے لیے، اور آپ نے اسے یہ کہا کہ تیرا سایہ نہ پڑ جائے ہماری دلہن پہ، ہمارا یہ نہ ہو جائے، ہمارا آپ نے اس کو گھر سے نکال دیا؟ یقین کریے گا اس کا آنا تو بے برکتی نہیں تھا، لیکن اس کا چلے جانا دل ٹوٹا ہوا دیکھے بیوہ یتیم کا دل جو مطلب ہو دیتا ہے نا، یقیناً اس گھر میں رحمت نہیں آ سکتی. تو وہ یقیناً آپ نے وہ بے برکتی مول لے لی، خود خرید لی ہے. آپ کے گھر میں بے برکتی آ گئی، آپ کے گھر سے ایک بیوہ عورت کا دل ٹوٹا ہوا گیا جس کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا بیچاری کا اپنے شوہر کے ماننے. یتیم بچوں کے ساتھ لوگ بھی ملنے دیتے اپنے بچوں کو کہ ان کا اثر ہمارے بچوں میں رہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہوا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جتنے بار اس کے سر کے ہیں جو اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزرے ہیں، اللہ اس بندے کے اتنے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرما دے گا. یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ یتیم بچہ جو ہے اس کا اتنا بڑا اس کا اللہ پاک کا اس میں وہ فضل ہوتا ہے. بلکہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ یتیم بچہ اگر دنیا میں روتا ہے نا کسی بندے کی وجہ سے، تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ جو بندہ ہے جس نے یتیم کو رولایا، یتیم اس لیے رویا، اس کی وجہ سے اس کا باپ میں نے لے لیا تھا اس یتیم کا، اب یہ رولانا اس یتیم کو فرشتوں اس سے بھی رحمت اٹھا لو، اس بندے سے، اس بندے سے نہ اٹھا لی جاتی ہے. ہم کرتے کیوں نہیں کرتے؟ خدا کا خوف کیوں نہیں کھاتے؟